معزز خواتین و حضرات، ریاض صاحب، امجد ملک صاحب اور دیگر جو سینئر ہمارے رپورٹس بھیجا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میں ابھی جب ادھر پہنچا یہ چائنا ونڈو میں، تو ملک صاحب اور دیگر جو ہمارے دوست تھے وہ نماز کے لیے چلے گئے تھے۔ تو میں جب بھی اس آفس میں یا اس پریمیسس میں آتا ہوں تو مجھے اس طرح موقع ملتا ہے کہ میں تھوڑا وہ اسسمنٹ کروں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، تو اس کو میں نے کہا کہ یار بات یہ کہ اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ملک صاحب نے تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ بنائی ہے، اس میں کچھ کمرے ہیں، ایک بنگلہ ہے، سرخ قالین ہے، زبردست چائنیز وہ ڈیکوریشن پیسز ہے، پردے ہیں، سب چیزیں بڑی زبردست لگائی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بغیر پیسے کی نہیں ہوتی۔ مطلب اگر آپ کو پیسہ مل جائے تو آپ بلڈنگ بھی بنا لیتے ہیں اور یہ چیزیں بھی لے کے آتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جہاں بھی میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کبھی مجھے مروب نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ایک ہی قیمت ہے اور وہ ہے پیسہ۔ تو اگر پیسہ ہو تو یہ چیزیں ہیں، تو پیسہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے۔ چونکہ چائنا ونڈو ملک صاحب چائنیز کی بڑی وہ پروپیگیشن کر رہے ہیں، اور پاک چائنا تعلقات کی اس وقت جو ملک صاحب ایک پازیٹیو انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو شاید کہ یہ ہم اتنا زیادہ نہ سمجھیں، ہمارے بعد لوگ کہیں گے کہ یہاں بھی ایک بندہ تھا ملک صاحب، امجد عزیز ملک صاحب، اور اس نے جو ہماری اور چائنا کے درمیان جو ایک رشتہ تھا اس کو مزید مضبوط کیا تھا۔ تو اس بندے کو میں نے کہا کہ یہ پردے، یہ بلڈنگ، یہ چیزیں یہ میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ میں ہمیشہ جب یہاں آتا ہوں تو میں یہاں پر ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوں، تو یہاں پر بالکل مسجد نبوی کی برابر کلینلینس ہوتی ہے۔ یہاں آپ صوفہ سیٹ دیکھیں، یہ ماربلز دیکھیں، کاریڈورز دیکھیں، واش رومز دیکھیں، تو بالکل ایسے لگتا ہے میں نے یہ کلینلینس بلیو میں کہ ایک مسجد نبی میں دیکھی کہ وہاں پر 24 گھنٹے لوگ لگے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ بڑا مطلب زبردست بندہ ہے کیونکہ دیٹ از ناٹ منی، یہ پیسہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے مطلب مالدار ترین لوگ ہیں، ان کے نوکر بھی ہیں، لیکن وہاں پر ماحول ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب آتا ہوں میں اپنی وہ، یہ تو میں نے ملک صاحب کی وہ چونکہ اس نے بلایا ہے تو میں نے کہا تھوڑا اس کو کیا کہ ریسپروکیٹ کروں۔ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا پورا نام ہے انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ، اور انفارمیشن جس طرح یہ مطلب انگریزی کا لفظ ہے خبر دینا، مطلب معلومات، اور یہ معلومات کے بغیر انسان جو ہے یہ مطلب بہت ادھورا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ایک نبی میں نے تمہیں خبر دینے والا، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بھیجا۔ تو انفیکٹ آپ لوگ جو ہیں آپ وہی ہیں کہ جو پیغمبروں کا وہ مطلب سلسلہ تھم گیا ہے، ختم ہو گیا ہے خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو اب تم لوگوں کے ذمے ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، دمکائیں اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی سنائیں۔ تو آپ لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے اور معاشرے میں حکومت اور لوگوں کے درمیان جو میں نے کہا کہ انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن، تو انفارمیشن فار واٹ؟ انفارمیشن فار پبلک ریلیشن، مطلب ہم انفارمیشن کی اس حصے کو ڈیل کرتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو کہ حکومت اور حکومت کے لوگوں کے درمیان ایک رابطہ بناتا ہے، اور اگر کبھی دوری پیدا ہو تو اس دوری کو ہم دور کریں، مطلب اس کو نزدیک لائیں۔ تو پبلک سیکٹر میں وہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب حکومتی پالیسیوں کو آپ مثبت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور پھر پبلک کی سطح پر جو فیڈ بیک ہو، آپ میں یہ آپ کی محکمے میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ فیڈ بیک آپ کلیکٹ کریں، اور پھر آپ کی اور عوام کے درمیان الفاظ کی معنی مشترک ہو، جس کو شیئرڈ میننگ انگریز کہتے ہیں، کہ مطلب میں اگر ایک بات، ایک لفظ کو مطلب میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں تو یہ معلوم ہو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک کلاسیکل مثال دوں گا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 50 لاکھ جابز دوں گا۔ تو انٹرنیشنلی جب آپ کہتے ہیں کہ میں جابز، تو جابز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں اور وہاں پر ایک مزدور ڈیلی ویجر کام کرتے ہیں تو اس کو بھی جاب کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کارخانے میں مطلب جو مزدور ہوتے ہیں وہ بھی جابز ہیں۔ لیکن عموماً پاکستان میں جابز کس کو کہتے ہیں کہ حکومت میں جو چپڑاسی یا کلرک یا افسر بھرتی ہوتے ہیں تو اس کو جابز کہتے ہیں۔
تو میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ عمران خان نے 50 لاکھ یا 5 کروڑ جابس کریٹ کیے یا نہیں کیے، لیکن کم از کم 50 لاکھ چپڑاسی اور کلاس 4 تو بھرتی کرنا ممکن نہیں تھا. تو لوگ اس کی وہ سوشل میڈیا پر میم بناتے تھے کہ وہ کدھر ہے جی وہ آپ کے 50 لاکھ جابس. تو مسئلہ یہ تھا کہ جابس جو عمران خان نے جس کانٹیکسٹ میں یوز کیا تھا لوگوں نے اسی کانٹیکسٹ میں سمجھا نہیں تھا. تو آج تک وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک پیغور بنتا جا رہا ہے. تو حکومت کے اندر رہتے ہوئے ایک سرکاری ادارے کا یہ مقصد اور یہ ایک اس بات کا بہت خصوصی خیال رکھتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی میسج جائے تو وہ ایسے الفاظ میں جائے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اور پھر لوگوں کا جو فیڈ بیک ہو اس کو آپ اتنا اتھینٹکلی ریکارڈ کریں اور اس کو انٹرپریٹ کریں، اور پھر ایفیکٹیولی اس کو پھر وہ جو آپ کی حکومت کی ایوان ہے وہاں پر پریزنٹ کریں کہ جناب آپ تو یہ کام کر رہے ہیں، اس پر پبلک منی بھی لگا رہے ہیں اور آپ کی انرجی بھی صرف ہو رہی ہے، لیکن ڈاؤن آن ارتھ لوگ تو اس کا کوئی اور مطلب لے رہے ہیں. تو حکومت کو وہی ڈرانے والا اور خبر دینے والا. اور اگر کام اچھا ہو رہا ہو، جس طرح آج کل ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، تو اس کی ماشاءاللہ بڑے اچھے وہ نتائج آ رہے ہیں، تو ہم اس کو لوگوں کو ایکسیس کر رہے ہیں، جن لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے ٹیسٹیمونیلز بنا رہے ہیں اور اس کی خوشخبری لے جا کر حکومت کو دیتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اس طرح اور بھی کرے. جو اب ریسنٹلی میں نے صدر صاحب کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ کا ہیلتھ کارڈ بڑا اچھا جا رہا ہے، تو اس طرح کی اور چیزیں لانچ کریں. تو یہی انفارمیشن اور پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی وہ اصل وہ ہے. لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس میں پھر کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جب آپ کی وہ کمیونیکیشن ہو تو اس کمیونیکیشن میں جو خبر دینے والا اور خبر اصول کرنے والا اس کے درمیان کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم جرنلزم کی زبان میں وہ نائس کہتے ہیں. تو حکومتی کمیونیکیشن میں جو پولیٹیکل نائز ہیں اور جو پریشر گروپس ہیں اور جو اینٹی گورنمنٹ گروپس ہیں تو وہ اپنے قسم کا ایک نائز جنریٹ کرتے ہیں. ایک حکومتی پالیسی کو ہم اچھا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی پراپر مارکیٹنگ نہ ہو تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے الفاظ میں لوگوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حکومت جو یہ فلانا کام کر رہا ہے اسے تو تباہی آئے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں، اس میں 3-3.5 کروڑ لوگ غریب لوگ ہیں، تو ان کو فری 12-14 ہزار روپے ہر 3 مہینے بعد ملتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ایک سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک ہے. تو جو اپوزیشن ہے جو چاہتے ہیں کہ اس سے وہ حکومت کی وہ ریٹنگ اچھی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے جی انہیں 3.5 کروڑ لوگوں کو بیکار بنا دیا ہے، ان کو خیراتی بنا دیا ہے، بجائے اس کی کس کو جابس دیتے تھے ان کو یہ خیرات پر ڈال دیا تاکہ یہ زندگی میں کچھ بھی نہ کر سکے. تو یہی طریقہ کار یہی سچویشن ایک پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے، اور حکومت جو اس کی مختلف ادارے ہیں محکمے ہیں، ہیلتھ سروسز دیتے ہیں، اس وقت 34 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ 34 سبجیکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اس میں جو 33 ہے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، پبلک ہیلتھ ہے، واٹر سپلائی، جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، ایگریکلچر ہے، لائف اسٹاک ہے، اور جو 33 محکمے یہ کام کر رہے ہیں، اور جو 34 ہے انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن، اس کا یہ کام ہے کہ جو حکومتی ادارے جتنی بھی انٹرونشنز کر رہے ہیں اور جو اپنے لوگوں کی ٹیکس منی سے جو پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے اس کو جس طرح لگاتے ہیں، تو اس کو باقاعدہ طور پر لوگوں کی نوٹس میں لائیں کہ یہ پیسہ کس طرح لگ رہا ہے. اور اگر کہیں پر یہ نوٹس کیا جاتا ہے کہ جی حکومت کی اس انٹرونشن سے لوگ خوش نہیں ہیں، تو وہ فیڈ بیک لے کر متعلقہ جو فورم ہے اس پر اس کو لے کے جانا، اور وہاں پر حکومت کو ایک پالیسی گائیڈ لائن دینا کہ جی آپ نے یہ کام کیا تھا لیکن اس کی وہ پراپر وہ نہیں آ رہے ہیں، فیڈ بیک اچھی نہیں آ رہی ہے، تو لہٰذا آپ اکارڈنگلی اس کو چینج کریں. تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ قرآنی الفاظ کہ وہی اگر ایک چیز غلط ہے تو اس کو ڈرائیں دھمکائیں، ہاں کیا اس کو نذیر وہ کہتے ہیں، ڈرانے والا، اور اگر اچھی ہو تو اس کو خوشخبری دے بشیرن کہ جناب بشارت دیتے ہیں کہ آپ کا کام اچھا ہے، اس کو آگے بڑھائیں. تو یہ ٹوٹل انفارمیشن اور پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی ان نٹ شل ہماری ڈیوٹی ہے. اور میں اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سے آگے آپ کو سنوں گا، بتائیں. لیکن سر آپ کا تعلق چونکہ سوات سے ہے اور خاص طور پہ ہم یہ پیس کانفرنس کر رہے ہیں،
تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں. تو پہلے کیا حالات تھے اور کیا ابھی حالات بہتر ہوئے ہیں؟ اس طرح ہے کہ سوات کے حالات تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ جرنلسٹ ہیں تو آپ کو کافی پتہ ہی ہوگا، لیکن سوات کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ صرف سوات نہیں، یہ پورا ملاکنڈ ڈویژن ہے. ملاکنڈ ڈویژن کی ہسٹوریکلی وہاں پر دیر، سوات، چترال اور واجوڑ ایجنسی اور تورغر نامی ایک علاقہ مانسہرے کا ہے. یہ ایسے اسٹیٹس تھے جو کہ انگریز کے زمانے میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے. انگریزوں نے اس کو مطلب ایز این انڈیپینڈنٹ سے ریکگنائز کیا تھا. ان کے اوپر یہی ایک وہ تھی قدغن تھی، کیونکہ یہ اسٹیٹ اس طرح تھے کہ ان کا علاقہ تینوں طرف سے برٹش انڈیا میں گھیرا ہوا تھا، اور چوتھی طرف اس کی افغانستان تھی. تو وہاں پر جو گریٹ گیم کا زمانہ تھا وہ مطلب لیٹ 18 سینچری یا ارلی 19 سینچری وہی زمانہ تھا. تو اس میں ان لوگوں کو اس بات پر وہ انگریزوں نے مجبور کیا تھا کہ آپ فارن پالیسی ہمارے فالو اپ کریں گے. اس زمانے میں وہ جو انڈیپینڈنٹ قبائل تھے تو ان کا امیر آف افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ایک ان کی ڈیلیگیشن جاتی تھی اور آتی تھی. تو تقریباً 150 سال سے وہ لوگ انڈیپینڈنٹ تھے. وہ کسی طرح بھی کسی بھی انڈو پاکستان کی کسی بھی سینٹرل اتھارٹی کا حصہ نہیں رہے تھے، نہ مغل امپائر کے تھے، نہ اس سے پہلے کسی اور امپائر کے تھے، اور نہ انگریزوں کے تھے. سکھوں نے بھی اس کو قبضہ نہیں کیا تھا. تو 1969 میں جب ان کو پاکستان میں مرج کیا گیا تو ان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا کہ جی آپ لوگ اپنے ایک قانون کے تحت، جس کو پاٹا ریگولیشن کہتے تھے، پاٹا مینز پروونشل انڈر ایڈمنسٹریشن ٹرائبل ایریاز، اور اس کی یہ جو ڈیفینیشن اسی لیے رکھی تھی کہ جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر پر ڈائریکٹ جو ایجنسیاں تھیں اس کو کہتے تھے فاٹا، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز. تو وہ اسٹیٹس نہیں تھے، وہ آزاد قبائل تھے، اور یہ اسٹیٹس تھے. اور یہ پاٹا 2-3 اسٹیٹ مجھے صحیح طور پر یاد نہیں ہے، لیکن یہ جو بلوچستان میں بھی تھے، یہ جو قلات خان آف قلات تھا، یہ لوگ جو تھے یہ بھی پاٹا تھے، وہ وہاں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ تھی. تو 1969-70 سے لے کر 1994 تک پاٹا ریگولیشن ادھر رہی. ان لوگوں کا اپنا جرگہ تھا، ان کی اپنی مجسٹریسی تھی، اور وہ مطلب وہاں ٹھیک ٹھاک قانون چل رہا تھا. 1994 میں مردان میں مردان کے کچھ وکیلوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی کہ جناب یہ سوات اور ملاکنڈ ڈویژن میں جو ہے یہاں پر تو علیحدہ قانون ہے اور یہاں پر علیحدہ قانون ہے، تو ایک ملک میں دو قانون کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو پشاور ہائی کورٹ نے مطلب وہ ڈائریکٹلی وہ پاٹا ریگولیشن کو اسٹک ڈاؤن کیا اور کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو ختم کریں. تو لہٰذا اس کو ہٹایا گیا اور ریگولر لا کو ادھر ایکسٹینڈ کیا. تو اس کے اگینسٹ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم کو آپ کو قانون کو نہیں مانتے، ہمارے تو اپنی روایت ہے، ہم اس کے تحت زندگی گزاریں گے. تو فار دا فرسٹ ٹائم ان 1994 وہاں پر اپرائزنگ شروع ہوئی، اور اس میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں تھی. لیکن چونکہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ سینچریوں سے یہاں پر وہ گیم اور اس کا معاملہ ہے، تو بہت سے فارن ایلیمنٹس اس میں جو ہے وہ انوالو ہو گئی. اور وہاں پر ایک تحریک طالبان سوات کے نام سے مولانا فضل اللہ نے ایک تحریک شروع کی، جس نے ڈائریکٹلی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو وہ چیلنج کیا. پولیس تانوں کو وہ بموں سے اڑایا، پولیس والوں کو ٹارگیٹ کیا، اور تقریباً سول ایڈمنسٹریشن کریپلڈ ہو گئی. تو پورا ایک قصہ تھا. آپ نے دیکھا کہ پھر ہمارے 2-3 آپریشنز ہوئے، اور الٹیمیٹلی ہمارے جو سیکورٹی فورسز تھے تو انہوں نے علاقے کو دوبارہ قبضے میں لے لیا. قانون کے لحاظ سے مطلب اب بھی وہاں پر کچھ ویکیومز ہے، لیکن یہ کہ لائن آرڈر کی سچویشن تھی وہ بالکل کرپلڈ ہو گئی تھی، اور حکومت عملاً ختم ہو گیا تھا. مطلب بالکل وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کی کوئی وہ نام و نشان بھی نہیں رہی تھی. لیکن شکر ہے کہ وہ 2009 میں مئی 2009 میں اس علاقے پر ہمارا پھر وہ ہو گیا، اور 2009 کے بعد لوگوں کی وہاں پر ریٹرن ہو گئی، اور ہم نے دوبارہ وہ ریکنسٹرکشن والا معاملہ شروع کیا. تو 2009 سے لے کر آج تک 12-13 سال وہاں پر ایک زبردست مطلب ہم نے جو ہے وہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کی اعتماد کو بحال کیا، لوگوں نے اپنے کاروبار اور تمام چیزیں دوبارہ شروع کی. اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو 2009 کے بعد سوات کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ تو فینامنل ہے. مطلب سوات کی آبادی تو کئی گنا بڑھ گئی ہے. مطلب پوری ملاکنڈ ڈویژن کی جتنی بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیملیز مائگریٹ کر کے وہ سوات میں آباد ہو گئے ہیں. وہاں ٹورزم بھی ہے اور مطلب بزنس بھی بڑا اچھا ہے.
اور جو سی پیک ہسٹوریکلی جو سلک روٹس، یہ ایک روڈ نہیں ہے، یہ سلک روڈس ہیں. تو جو سب سے اچھا سلک روڈ ہے وہ سوادی سے گزرتا ہے، جو کہ ہزاروں سال سے ہے. تو اسی وجہ سے چائنا تک اور سینٹرل ایشیا تک وہاں پر ٹریڈ ہے، اور بہت زیادہ مطلب آپ لوگ جو سوات میں رہے نہیں ہیں، جو وہاں پر کم از کم 5-6 مہینے نہ گزارے، ان کو پتہ نہ چلے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ملاکنڈ ڈویژن کی اس ڈسٹرکٹ سوات میں، تیمرگرہ میں اور بنیر کی جو سواڑے اور اس علاقوں میں، کہ وہاں پر بزنس کی کیا لیول ہے. مطلب یہاں پشاور میں اگر آپ دیکھیں تو پشاور کا ایک کاؤنٹر پارٹ اگر ادھر بیٹھا ہوا ہے تو وہ پشاور کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بزنس کرتا ہے. تو یہ تو بزنس شروع ہو گئی، لیکن یہ کہ پھر اس کو آگے بڑھانا اور پھر لوگوں تک پہنچانا اور انٹرنیشنل سطح پر وہ پرانا وہ صدیوں کا وہ اعتماد بحال کرنا، وہ بہت زیادہ مشکل کام تھا. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہماری میڈیا نے اور ہمارے اخباروں نے، ہمارا ایک جرنلسٹ ہے شہزاد عالم نام ہے، تو وہ ہمیشہ جب سوات کی جرنلسٹ کی بات کرتے تو وہ کہتا ہے کہ سوات کی غازی جرنلسٹ. مطلب اس نے کہا کہ ہم نے پوری بھی غزا لڑی ہے، اور صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. مطلب وہاں پر ایک انگریز نے بہت پرانے زمانے میں کہا ہے کہ اس علاقے میں جو ہے، اس بارڈر پر جو ہے، جو لوگ رہتے ہیں تو دے آر لیونگ آن دا بارڈر آف ایٹرنیٹی. مطلب یہ کہ وہاں پر بس موت ایک ہی قدم دور ہے، بس ایک قدم اگر آپ کا غلط پڑا تو بس اب ایٹرنیٹی میں چلے گئے. تو بہت زیادہ ہی ایک مطلب ایک صبر آزما اور طویل اور مشکل مرحلہ تھا، جس میں سوات ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے اور مطلب ہمارے جو وہاں پر جو میڈیا ہیں، جو سرکاری مشینری ہیں، تو انہوں نے مطلب اپنی مطلب جو ان کی جو جاب ڈسکرپشن تھی تو اس سے بہت آگے جا کر مطلب کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور شکر ہے کہ وہ وہاں پر وہ سب اعتماد بحال ہو گیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو سوات میں اگین مطلب تھوڑے طالبان کی وہ دوبارہ آ گئے تھے، تو وہ وہ کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے، اٹ از اسٹل شراؤڈڈ. مطلب چونکہ ابھی وہ واپس گئے ہیں، تو ابھی جب لوگ جائیں گے، حکومتی کوئی پالیسیز آئیں گے، کوئی جرنلسٹ جا کر اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ آئے تھے اور ٹھیک ٹاک مسلح ہو کر آئے تھے، اور اس کا بہت ہی غلط اثر پڑا. مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے جو ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی فورسز، پولیس والے اور جو لوگ شہید ہوئے، تو ان کی جو خون تھی وہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ شاید رائے گا گئی. لیکن شکر ہے کہ وہ لوگوں کا بڑا زبردست رسپانس ہوا. پہلے تو حکومت نے رسپانس دیا تھا، اس دفعہ لوگوں کا رسپانس تھا، اور لوگوں کا رسپانس جو تھا تو وہ رسپانس میں نہیں کہوں گا، بلکہ اس کے لیے جو صحیح لفظ ہوگا وہ ریئیکشن ہوگا. کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ جی اب اس دفعہ ہم حکومت کو بھی نہیں سنیں گے. اس نے کہا تھا کہ حکومت بھی ذمہ وار ہے، فوج بھی ذمہ وار ہے، ڈی سی بھی ذمہ وار ہے، کمشنر بھی ذمہ وار ہے. اس نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے علاقے کی امن چاہیے، کوئی دوسری وہ نہیں ہے. اور اس نے کسی کی بات نہیں سنی، اور مطلب اس کو کہتے اولسی پاسن. تو وہ میں کہوں گا کہ انشاءاللہ اب وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اور لوگ اتنے سینسٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ مطلب معمولی سی وہاں پر جو گولی باغ کا جو واقعہ ہوا، تو وہ میرے خیال میں شروع سے سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر ٹیررزم ہوتی تو ان بچوں کو نشانہ بنا تھا جو اس گاڑی میں بیٹھی تھی. تو جب اس میں ڈرائیور کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ معاملہ ٹیررزم نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے 2 دن میں پوری ملاکنڈ ڈویژن میں جتنا وہ پروٹیسٹ ہوا ہے تو شاید پچھلے 10 سال میں نہ ہوا ہو. تو یہ کہ ملاکنڈ ڈویژن میں کہوں گا کہ لوگوں کی جو وہ سینسٹیوٹی ہے ٹورڈز دی لینڈ آرڈر آف دا ایریا، وہ اب ایک ایسٹ ہے انشاءاللہ، جو کہ ان لوگوں کو مزید وہ اس سے بچائے گا. تو اس وقت وہاں پر مطلب کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کی کرم سے وہ پوری مطلب لینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول میں ہے، سب کچھ بحال ہو گیا ہے. ملم جبا کالام ٹورسٹ جا رہے ہیں. آپ میں سے بھی کوئی جانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. تھینک یو.